لوگ یہ کہہ دیں کہ جناب ہندو بہت زیادہ برے ہیں، وہ دہشت گردی کرواتے ہیں، تو اس میں بھی ویسے کوئی مطلب وہ دو رائے تو نہیں ہے۔ انڈیا ہمیشہ سے ہی پاکستان کے اگینسٹ یہ کرواتا آ رہا ہے، لیکن اس میں مذہب کا فیکٹر نہیں آتا۔ اگر ہندو کو آگے کافر کہتے تو آپ مطلب اس کے خلاف بات کر رہے ہیں اور ایک ہیٹ فل بات کر رہے ہیں، تو اس طرح کی بات جو ہے میں تو برداشت نہیں کرتا۔ لیکن اس کا مذہب سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ مذہب سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، اور اگر انڈیا والے بھی یہی بلیم کر دیں کہ انڈیا میں جو بھی کچھ ہوتا ہے وہ پاکستان کرواتا ہے۔ پڑھایا اس طرح کیا ہے ہمارے بچوں کو بچپن سے، جب پاکستان اسٹڈیز کی کتاب ہے جو ہم 5 کلاس سے پڑھنا شروع کرتے اس سے پہلے، اس میں باتیں ہی اس طرح کی لکھی ہوئی ہے کہ ہندوز آر ویری کلیور اور ویری اس طرح کی۔ تو ہم مسلم جو ہے نا، ہمارے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے کہ ہمیں خود نہ ہم نے قرآن پڑھا ہوتا ہے، نہ ہمیں تفسیر کا پتہ ہے، نہ ہمیں سننا کا پتہ ہے، تو ہم کون ہوتے ہیں ان کے ریلیجیس کو ڈسٹنگوش کرنے والے کہ وہ ٹھیک ہیں یا وہ غلط ہے، جب کہ ہمیں اپنا نہیں پتہ ہوتا۔ تو فرسٹ آف آل ہمیں خود سیکھنا ہے۔ السلام علیکم، نمستے، ست سری اکال، میں ہوں سہیب چودھری اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا اور آپ کا یوٹیوب چینل ریئل انٹرٹینمنٹ ٹی وی۔ سب سے پہلے تو آپ کی محبتوں کا بہت شکریہ کہ آپ میرے کنٹینٹ کو، میری ویڈیوز کو لائک کرتے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں اور انسٹاگرام پہ مجھے فالو بھی کر لیں۔ آج کا میرا ٹاپک یہ ہے کہ میں آج پاکستانیوں سے، پاکستان کے ینگسٹر سے پوچھوں گا کہ جب ان کے مائنڈ میں ہندو یا پھر کافر یہ دو لفظ، یہ دو ورڈز آتے ہیں تو وہ ان کے بارے میں کیا سوچ رکھتے ہیں۔ ان کے خیال میں ہندو اور کافر میں کوئی فرق ہے؟ اگر فرق ہے تو کیا فرق ہے؟ اور اگر ہم ایز اے ہیومن بینگ دیکھیں یا سوچیں تو کیا ہم پازیٹیوٹی لا سکتے ہیں؟ اگر ہم مذہب کو سائڈ پر رکھ کے سوچیں تو کیا ہندو اور کافر اور مسلمان، سکھ، عیسائی جو بھی مذہب ہیں ان کے آپس میں اختلافات ختم ہو سکتے ہیں؟ یہ سب باتیں میں پوچھوں گا پاکستانی نوجوانوں سے، اور ان کی جو سوچ ہے وہ سوچ آپ تک پہنچاؤں گا کہ وہ کیا سوچتے ہیں کافر کے بارے میں، وہ کیا سوچتے ہیں ہندو کے بارے میں، اور وہ کیا سوچتے ہیں ہیومینٹی کے بارے میں۔ سو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف، اور ویڈیو کے لاسٹ میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس بارے میں میری کیا رائے ہے۔ چلتے ہیں ویڈیو کی طرف، ملتے ہیں ویڈیو کے بعد۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ کا نام؟ اویس۔ اویس صاحب کیا کرتے ہیں؟ میں جرنلسٹ ہوں۔ جرنلسٹ ہیں، زبردست۔ میرا آج کا ٹاپک یہ ہے، میں کوشش کروں گا اور مجھے امید ہے کہ یہ اچھا بولیں گے کیونکہ یہ جرنلسٹ ہیں پاکستان کے۔ تو میرا آج کا ٹاپک یہ ہے کہ ہندو، کافر، یہ دو ورڈ آپ سنتے ہیں کیا مائنڈ میں آتا ہے؟ جسٹ ریلیجن۔ جسٹ ریلیجن اینڈ نتھنگ ایلس؟ نہیں، نتھنگ ایلس۔ مطلب اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ بہت زیادہ بائسڈ ہو جاتے ہیں، مطلب ایکسٹریمزم بہت زیادہ عام ہے۔ بینگ ایز اے مسلم ہم لوگوں کو یہی درس دیا جاتا ہے کہ جو ہر ایک ریلیجن ہوتا ہے نا، وہ ہر ایک کے لیے امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ مطلب اگر ہندو ہیں تو ہندوؤں کے لیے وہ امپورٹنٹ ہے، مسلمان ہیں تو وہ مسلمانوں کے لیے امپورٹنٹ ہے۔ ہم لوگ کوئی نہیں ہوتے کہ ہم لوگ کہیں کہ جناب ہندو برے ہیں، وہ اپنے ریلیجن کے لحاظ سے جی رہے ہیں، لہٰذا ہم لوگ کو رسپیکٹ کرنی چاہیے۔ یہ تو آپ کر رہے ہیں وہ بات جو واقعی ہمارے اسلام میں ہے، لیکن جو آج کل ہمارے اسلام کو بتایا جا رہا ہے کہ مطلب مذہب کے نام پہ نفرتیں بانٹی جا رہی ہیں، یہ وہ بات کر رہے ہیں جو واقعی میرا اسلام یہ کہتا ہے کہ کسی کے مذہب کو ڈسٹرب نہ کرو، اور یہ واقعی اسلام کہتا ہے۔ جو آپ لوگ دیکھتے ہیں یا سنتے ہیں مذہب کے نام پر جو مطلب دہشت گردی یا جو بھی معاملات ہوتے ہیں وہ ہمارا اسلام نہیں کہتا۔ سر، نیکسٹ کویسچن یہ ہے کہ کیسے ہندو، کافر، مسلمان، ان کی نفرتیں کیسے ختم ہو سکتی ہیں ایز اے ہیومن بینگ؟ وہ آپ نے ایک محاورہ تو سنا ہوگا نا کہ جیو اور جینے دو، یہ تبھی ختم ہو سکتا ہے، پاسبل ہی تب ہے۔ اگر ہم لوگ یہ کہہ دیں کہ جناب ہندو بہت زیادہ برے ہیں، وہ دہشت گردی کرواتے ہیں، تو اس میں بھی ویسے کوئی مطلب وہ دو رائے تو نہیں ہے۔ انڈیا ہمیشہ سے ہی پاکستان کے اگینسٹ یہ کرواتا آ رہا ہے، لیکن اس میں مذہب کا فیکٹر نہیں آتا۔ مذہب کا فیکٹر نہیں، یہ اپنے اپنے مطلب کنٹریز کے انٹرسٹ ہوتے ہیں، لیکن کوئی بھی پاکستان کی سالمیت کے خلاف یا کوئی بھی دہشت گردی کرتا ہے پاکستان کے اندر تو وہ انڈیا ہے، لیکن اس کا مذہب سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ مذہب سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، اور اگر انڈیا والے بھی یہی بلیم کر دیں کہ انڈیا میں جو بھی کچھ ہوتا ہے وہ پاکستان کرواتا ہے، ہاں، یہ اپنے اپنے انٹرسٹ ہوتے ہیں نا، وہ مطلب وہ ان کا رائٹ ہے، وہ کہہ سکتے ہیں۔ یہ آپ کا سنس دی انڈیپینڈنس آپ یہ دیکھیں کہ یہ سب ہوتا آ رہا ہے، اور آپ یہ دیکھیں کہ ان کے جو لیڈرز تھے وہ تو پارٹیشنز کو مانتے نہیں تھے ہوتے، وہ کہتے تھے کہ جناب اس کو مطلب پارٹیشن، ٹو نیشن تھیوری کو وہ مانتے نہیں تھے ہوتے۔ وہ تو جواہر لال نہرو آیا، اس نے آ کے یہ مطلب کہا کہ نہیں جی، یہ دونوں ملکوں کو سائڈ پہ ہونا چاہیے، کیونکہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے تب جو فنڈز تھے وہ ختم ہوتے جا رہے تھے، تو انہوں نے اپنے آپ کو ایویکویٹ کرنا تھا گوروں نے، تو انہوں نے اس وقت پارٹیشن کے نام پہ ٹو نیشن تھیوری دے دی تھی، دو کو نظریہ دے دیا تھا، پھر یہاں پہ مطلب وہ ماننا پڑا تھا۔
لیکن گاندھی کا اگر آپ کانسیپٹ سنیں نا تو گاندھی ہمیشہ یہی کہتا تھا کہ یہ ٹو نیشن تھیوری نہیں ہونی چاہیے، یہ سارا کا سارا خطہ جو ہے نا یہ اکٹھا ہونا چاہیے. سر وہ آپ نے باتیں بالکل ٹھیک ہیں. میں سیکنڈ کویسچن یہ ہے جو میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ہندو، مسلمان، کافر، ان کے درمیان ایز اے ہیومن بینگ اگر ہم سوچیں کیسے نفرتیں کم ہو سکتی ہیں؟ دیکھیں پاکستان اور انڈیا کے اندر تو یہ چیز پاسبل نہیں ہے کہ یہ ان کی نفرتیں ختم ہو سکتے ہیں، کیونکہ پیٹریوٹک دونوں ملک ہیں. مطلب میں پاکستانی ہوں تو مجھے پاکستان سے بہت زیادہ پیار ہے، تو میں کبھی بھی انڈیا کو اچھا نہیں کہہ سکتا. اسی طرح انڈیا ہے. لیکن میں پاکستانی ہوں، میری ایک منٹ سر، میں پاکستانی ہوں، میں انڈیا کو اچھا کہوں گا جدھر انڈیا اچھا کرے گا. اس میں تو یہ تو ایک براڈ مائنڈیڈ ہونے کی وہی آپ کو بات بتانے لگا ہوں نا کہ آپ باہر کے ملک میں چلے جائیں، یو کے، امریکہ چلے جائیں، پھر یورپ چلے جائیں، وہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ مسلمان اور ہندو بڑے مطلب ایکویلٹی کے ساتھ رہ رہے ہیں. وہ ہندو جو ہیں وہ عید بھی منائیں گے، ہم لوگ جو ہیں یہ مسلمان ہیں یہ ان کی ہولی بھی منائیں گے، ان کے ایونٹس بھی منائیں گے، تو نیشنل ایونٹس مناتے ہیں. اور میں کہتا ہوں کہ یہی چیز جو ہے اگر پاکستان کے اندر بھی آ جائے اتنی زیادہ، اب آہستہ آہستہ یہ چیز کی آ رہی ہے کہ آپ نے دیکھا پچھلے دنوں لمز یونیورسٹی کے اندر بھی انہوں نے ہولی کا تہوار بنایا ہے. پھر اسی طرح اگر ہمارے جو ینگ جنریشن ہے وہ اگر تھوڑا سا اس چیز کو پڑھیں کہ لڑائی جنگ میں کوئی فائدہ نہیں ہے، تو ہم لوگ اگر پیسفلی ایک انوائرمنٹ کے اندر رہ سکتے ہیں. مطلب ہم اس کے مذہب کو نہ ڈسٹرب کریں، وہ ہمارے کو نہ کریں. ایز اے ہیومن بینگ ہم ایک دوسرے کے ساتھ ایسے ہی رہیں جیسے میں اور آپ دو مسلمان اکٹھے رہ رہے ہیں ویسے ہی. اگر آپ دیکھیں تو آپ نے کبھی مطلب جانا ہوا ہے پاسبل کہ آپ یورپ والی سائڈ پہ کبھی گئے ہوں؟ نہیں سر میرا پاسبل نہیں ہوا، دعا کریں میں جلدی چلا جاؤں. جی جی. اچھا آپ نے ادھر وہ دیکھا ہوگا کہ ایک باؤنڈری ہے، یہ سویڈن ہے، سویڈن سے آپ کب اس میں فن لینڈ کے اندر انٹر ہو جاتا ہے آپ کو پتہ ہی نہیں لگتا ہے. یہ اوپن بارڈرز ہیں، پورے یورپ کے اوپن بارڈرز ہیں. لیکن ہمارے بارڈرز، ہماری اب نیبرنگ اسٹیٹ ساری دیکھ لیں، افغانستان دیکھ لیں، ایران دیکھ لیں، پھر انڈیا دیکھ لیں، جتنی بھی نیبرنگ اسٹیٹس ہیں، ہم لوگ ایک دوسرے کو اتنا سخت بارڈر کیا ہوا ہے کہ وہ ادھر نہیں آ سکتے، ہم لوگ ادھر نہیں جا سکتے. اگر جب تک بارڈرز اوپن نہیں نہ ہوں گے تب تک یہ پاسبل نہیں ہوگا. اچھی بات ہے اور اچھا لگا آپ سے بات کر کے. میں بھی آپ کی باتوں سے کافی جگہ جو ہے وہ رکھتا ہوں، متفق ہوں میں. اور یہ ہیں پاکستانی جو سوچتے ہیں، سمجھتے ہیں، پڑھے لکھے پاکستانی ہیں. شکریہ سر. تھینک یو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا نام؟ شہریار. شہریار کیا کرتے ہیں؟ پبلک ہیلتھ میں پڑھ رہا ہوں. پبلک ہیلتھ میں پڑھ رہے ہیں، لیکن تھوڑا بہت کھایا بھی کریں، ہیلتھ بھی ٹھیک ہو جائے. آپ بھی میری طرح بڑے ویک ہیں. صحیح ہو گیا. اچھا میرا آج کا ٹاپک یہ ہے کہ اگر آپ کے سامنے کوئی نام لیتا ہے ہندو، کافر، یا کوئی ہندو کافر آپ کے سامنے آتا ہے، پہلے نمبر پہ تو آپ یہ بتائیں ہندو میں اور کافر میں فرق کیا ہے، اور پھر ہندو اور کافر کا نام یا ہندو یا کافر آپ کے سامنے آتا ہے تو کیا مائنڈ میں آتا ہے؟ لیکن کافر اور ہندو میں فرق جو تھا نہیں اتنا بنا دیا گیا. اس طرح کے کافر کو اب ایک ڈیریویٹو ٹرم استعمال کیا جاتا ہے مسلمانوں کے بیچ میں. اگر ہندو کو آگے کافر کہتے تو آپ مطلب اس کے خلاف بات کر رہے ہیں اور ایک ہیٹ فل بات کر رہے ہیں. تو اس طرح کی بات جو ہے میں تو برداشت نہیں کرتا. کیونکہ میرے سامنے میرے کچھ دوست بھی تھے، تو اگر ان کو کہا جاتا ہے تو میں بولتا ہوں کہ آپ نے نہیں بولنا ہے ان کو، کیونکہ پاکستان میں یہ ایک ریسسٹ بات ہے. اگر آپ کسی کو ہندو کو کافر بول رہے ہیں مطلب آپ کو سمجھ رہے ہو کہ یہ کوئی نیچلا بندہ ہے، اس کے ساتھ نفرت ہونی چاہیے. اور اس میں میرے خیال میں ہماری غلطی ہمارے پاکستان اسٹڈیز کی کتابوں کی ہے. جو ایجوکیشن ہم لوگ لیتے رہے ہیں وہ ایک کافی اینٹی ہندو رہ چکی ہے. جب بھی انڈیا کے خلاف بات ہوتی ہے ہماری کتابوں میں، اسپیشلی پاکستان اسٹڈیز، تو اس میں اینٹی ہندو بات ہوتی ہے، اینٹی انڈین نہیں ہوتی. جبکہ مسئلہ اگر ہمارا ہے تو انڈیا سے. ہاں مسئلہ اگر ہے تو انڈیا سے ہونا چاہیے. وہاں پہ انڈیا میں مسلمان بھی ہیں، کافر بھی ہیں، سکھ بھی ہیں، سب کچھ ہیں، ہندو بھی ہیں اور عیسائی بھی ہیں، جیوز بھی ہیں، سارے مطلب ہیں. تو پھر ہم کیوں صرف انڈیا کا نام آتا ہے تو کافر ہی کیوں مائنڈ میں رکھ لیتے ہیں؟ میں بتایا کہ ہمارے پڑھایا اس طرح کیا ہے. ہمارے بچوں کو بچپن سے، جب پاکستان اسٹڈیز کی کتاب ہے جو ہم 5 کلاس سے پڑھنا شروع کرتے اس سے پہلے، اس میں باتیں ہی اس طرح کی لکھی ہوئی ہے کہ ہندوز آر ویری کلیور اور ویری اس طرح کی قوم ہے کہ آپ کو دھوکہ دے گی ہمیشہ. جب آپ اس طرح کے بچوں کو باتیں پڑھائیں گے ظاہر سی بات ہے وہ بڑے ہو کے اس طرح کی کام کرے گا، اس طرح کی بنے گے. ٹھیک ہے، یہ بھائی نے بہت اچھی بات کی ہے کہ جیسا پڑھایا جائے گا ہمارا مائنڈ سیٹ ویسا ہی بنے گا. تو آپ نے یہ سب کیسے پڑھ لیا؟ آپ کو شعور کیسے آ گیا؟ آپ کو اویئرنیس کیسے آ گئی؟ کتابیں پڑھ کے شعور آتا ہے. میرے خیال میں سب سے زیادہ آپ کو یہی چاہیے کہ جو پڑھا رہے ہیں سب سے پہلے آتی ہے کہ اس کو مانے کہ یہ جو پڑھا رہے صحیح نہیں پڑھا رہے. کرٹیکل تھنکنگ کرے، ہر چیز کو سوال کرے، تو میرے خیال میں آپ کو شعور بھی آ جاتا ہے. زبردست زبردست، بہت اچھا لگا آپ سے مل کے. مجھے لاسٹ میں صرف یہ بتا دیں کہ ہندو، مسلمان، عیسائی، سکھ، ان کے درمیان ایز اے ہیومن بینگ اگر ہم سوچیں کیسے نفرتیں کم ہو سکتی ہیں، کیسے محبتیں بڑھ سکتی ہیں؟ میرے خیال میں اگر ہم لوگ ساتھ بیٹھے، ساتھ اٹھنا بیٹھا کرے تو تب ہو سکتی ہے. کیونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں وہ کیسے رہتے ہیں، کیا ان کا ہے. اگر ساتھ بیٹھے کے ساتھ ان کی جگہوں پہ جائے گے، جیسے اب سکھ گرودوارا کھلا ہے ادھر نانا جی، بالکل کھلا ہے ادھر نارووال والی. تو کئی یونیورسٹیز جو ہے وہ وہاں پہ اپنے ٹرپس کر رہی ہے، بچے وہاں جا رہے ہیں، تو وہ انٹرفیتھ ہارمونی ایک پروموٹ ہو رہی ہے. اسی طریقے سے پروموٹ ہو سکتی ہے جو ساتھ بیٹھے کے ساتھ جڑے گئے.
بہت شکریہ, اچھا لگا آپ سے بات کر کے, اور آپ کی سوچ مجھے جب میں نے جانی تو مجھے بہت اچھا لگا. کوئی بات نہیں, تھینک یو. السلام علیکم, वालेकुम अस्सलाम. آپ کا نام؟ समर इखलास. سمر اخلاص, بہت یونیک نام ہے. کیا کرتے ہیں؟ मैं क्रिमिनोलॉजी का स्टूडेंट हूँ. کرائم کرتے ہیں؟ क्राइम नहीं करते, मगर हम क्राइम को समझने के लिए यहाँ पे हैं. क्राइम कैसे होता है और इसको हम कैसे रोक सकते हैं. بہت اچھی بات ہے. اور میرا آج کا ٹاپک یہ ہے, آج جس چیز پہ میں ویڈیو بنا رہا ہوں کہ میں پاکستانیوں سے, پاکستان کے اسٹوڈنٹ سے, ینگسٹر سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ جب ہندو اور کافر کا نام یا یہ دو لفظ آپ کے سامنے آتے ہیں, سنتے ہیں, کیا مائنڈ میں آتا ہے, اور ہندو اور کافر میں فرق کیا سمجھتے ہیں آپ؟ ایکچولی پاکستان اور انڈیا جو ہے نا, ان کو ہم ریلیجیس بیس پہ ہم نے اس کو الگ کیا ہوا ہے. تو جب بھی ہمارے سامنے یہ ٹرمز دونوں یوز ہوتی ہیں, مسلم کی یا ہندو کی وغیرہ وغیرہ, تو وہ اوبیسلی یہی سمجھتے ہوں گے کہ وہ عجیب سی چیز ہے. مسلمان کا ان کا ایک کنسیپٹ الگ ہوگا مسلمس کی. آپ اپنا کنسیپٹ؟ بالکل, آئی ایم ڈیلیورنگ مائی کنسیپٹ. وہ یہ ہے کہ ہم جو ہمیں ہمارے دماغ میں جو چیز ٹھونسی جاتی ہے میڈیا کے ذریعے اور ریلیجیس ایکسٹریمزم کے ذریعے, اس سے ہم کو جرنلی جو ایک ینگ یوتھ ہے وہ اس کو اچھا نہیں سمجھتی. اور جب کہ اس پہ ایک بہت وائڈ اسکیل ہے اس کا, جس کو ہم سمجھیں تو بالکل وہ بھی انسان ہے, ان کو پورا رائٹ ہے جینے کا اور اپنے مذہب کے مطابق عبادت کرنے کا. ہم ان کے مذہب کو غلط کہہ سکتے ہیں؟ نہیں, بالکل. ہمیں قرآن بھی اس چیز کی اجازت نہیں دیتا کہ ہم کسی کے مذہب پہ کوئی انگلی اٹھائیں, اور ان کا مذہب ان کے لیے, ہمارا دین ہمارے لیے. ہمارا دین ہمارے لیے. سر لاسٹ میں یہ بتائیے گا کہ کیسے, اگر ہم ایز اے ہیومن بینگ سوچیں, اب ہم پاکستان کے نوجوان ہیں, ہم نے کل کو پاکستان چلانا ہے, ہم میں سے ہی لوگ ہوں گے جو پاکستان کو چلائیں گے, کیسے ہم یہ نفرتیں کم کریں گے, کیسے ہم محبتیں بڑھائیں گے ایز اے ہیومن بینگ؟ انڈیا یا مطلب انڈیا کا نام آتا ہے تو ہم یہ سوچتے ہیں کافر ہیں, یہ ہے وہ ہے, ٹھیک ہے, کیسے اس چیز کو ختم کریں گے, کیسے تمام مذہبوں کو سائڈ پہ رکھیں گے, اپنے اپنے حد تک. آپ مسلمان ہیں, آپ اپنے مذہب کو فالو کریں, جو کوئی ہندو ہے وہ اپنے کو کرے, سکھ اپنے کو کرے, اس کو سائڈ پہ رکھ کے ایز اے ہیومن بینگ کیسے ہم بہتری لا سکتے ہیں, پازیٹیوٹی لا سکتے ہیں؟ وہ پنجابی کی مثال ہے, جو ہوتا ہے نا ویلا, جس کے اندر کچھ نہیں تو وہ زیادہ کھڑکتا ہے, وہ زیادہ شور کرتا ہے. تو ہم مسلم جو ہے نا, ہمارے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے کہ ہمیں خود نہ ہم نے قرآن پڑھا ہوتا ہے, نہ ہمیں تفسیر کا پتہ ہے, نہ ہمیں سننا کا پتہ ہے. تو ہم کون ہوتے ہیں ان کے ریلیجیس کو ڈسٹنگوش کرنے والے کہ وہ ٹھیک ہیں یا وہ غلط ہے, جب کہ ہمیں اپنا نہیں پتہ ہوتا. تو فرسٹ آف آل ہمیں خود سیکھنا ہے. یہ عمر بھی کم ہے, ہمارے 100 سال کی عمر بھی کم ہے قرآن اور حدیث پہ عمل کرنے کے لیے اور اس کو پڑھنے کے لیے اکارڈنگ ٹو می. تو جب ہم اس کو پڑھیں گے, سیکھیں گے, تو ہمیں بہتر سے پتہ چل جائے گا کہ وہ کیا ہے اور ہم کیا ہیں, ہماری اسٹینڈنگ کہاں پہ. ٹھیک ہے, اور ایز اے ہیومن بینگ کیسے ہم محبتیں بڑھا سکتے ہیں آپ کے خیال میں؟ بالکل, ایکچولی ہماری فاؤنڈیشن بہت ویک ہے. جب ہم ان چیزوں کو کریں گے, اپنے بیسک جو ہمارے فنڈامنٹلز ہیں ریلیجیس کے, ان کو ہم پورا کریں گے, تو ہم ان چیزوں کی طرف جائیں گے ہی نہیں انشاءاللہ. تو اس کے ساتھ ساتھ جو یہ چھوٹی موٹے پروپوگنڈاز ہوتے ہیں, ان کو ہم ایزیلی ود ٹالرنس جو ہے وہ بیئر کر لیں گے. یعنی آپ کا یہی کہنے کا مطلب ہے کہ ہمیں اپنے مذہب پر بالکل ڈٹے رہنا چاہیے, اپنے مذہب کی بہت رسپیکٹ کرنی چاہیے, لیکن ساتھ ہی ساتھ جو کسی اور مذہب سے بلانگ رکھتا ہے اس کو مکمل اجازت بھی ہونی چاہیے, اور ہمارے مائنڈ میں بھی ہونا چاہیے کہ وہ اس کا مذہب ہے, وہ اس کی مرضی ہے, ٹھیک ہے, اور محبتیں بڑھانا ہی ہمارا مقصد ہونا چاہیے. بہت شکریہ سر, اچھا لگا آپ سے بات کر کے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. آپ کا نام؟ محمد عثمان. محمد عثمان, کیا کرتے ہیں؟ میں ایم ایس سی سوشیالوجی کا اسٹوڈنٹ ہوں. ایم ایس سی سوشیالوجی کے اسٹوڈنٹ ہیں, اچھی بات ہے. میرا آج کا ٹاپک یہ ہے کہ ہندو, کافر, یہ دو لفظ یا یہ دو ورڈ آپ سنتے ہیں, کیا آپ کے مائنڈ میں آتا ہے؟ سر دیکھیں, ایکچولی جو ہندو ہے یا کافر ہے, اگر ان کو ایز اے ہیومینٹی کے طور پہ دیکھا جائے, ایز اے انسانیت کے طور پہ دیکھا جائے, تو وہ بھی ایک انسان ہے. تو یہ جو نفرت ہے, یہ جو مطلب کہ ہم کہتے ہیں کہ نہیں جی ایز اے ہندو کے نام سے نفرت ہے, وہ اس نام سے نفرت نہیں ہے, ان کا ایک اپنا مسلک ہے, ٹھیک ہے, ان کا اپنا ایک مذہب ہے, ان کا ایک اپنا مذہب ہے, ہمارا ایک اپنا مذہب ہے, ٹھیک ہے. تو اگر ان کے جو مذہب ہے ایز اے انسانیت کے طور پہ ہمیں ان سے نفرت نہیں ہونی چاہیے, ٹھیک ہے. باقی مطلب کہ ہمارا مذہب اپنا ہے, ہم ان کے مذہب کو مت چھیڑیں, ہم ان کے مذہب کو مت چھیڑیں, وہ ہمارے مذہب کو مت چھیڑیں. تو اس میں تو وہ, کیونکہ جو نفرت کا کنسیپٹ بھی وہ نہیں ہوتا, وہ نفرت تب ہوتی ہے جب ہم ان کے مذہب کو چھیڑیں گے, جب وہ ہمارے مذہب کو چھیڑیں گے, تب یہ نفرت وغیرہ پیدا ہوتی ہے, ادروائز نہیں. سر اس بات میں صداقت آپ کو لگتی ہے, سچائی لگتی ہے کہ ہندو مسلمان لے کر آپس میں تنازعات ہوتے ہیں, مسلمان ہندوؤں کو اچھا نہیں سمجھتے یا وہ ہمیں نہیں اچھا سمجھتے, لیٹس سپوز, تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ ہم کم کر سکتے ہیں, اور کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ کام ایسے ہی ہو سکتا ہے کہ اگر ہم ان کے مذہب کو مت چھیڑیں,
जो उनकी तलीमात हैं, जो उनकी रस्म व रिवाज हैं, जो उनके अपना कल्चर है, वो आज़ादी से कर हाँ वो एक आज़ादी से करें। हमें एक अपना मतलब कि राइट है, हम उस राइट के मुताबिक चलें, वो एक अपने राइट के मुताबिक चलें, वो एक अपने कल्चर के मुताबिक चलते हैं। हमें उसको नहीं करना चाहिए, मतलब कि उसमें हमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। उनके ऊपर हमें ये डिबेट्स वगैरह नहीं करनी चाहिए, कि उनको बुरा भला नहीं कहना चाहिए कि आपका कल्चर ऐसा है, आपकी रसूमात ऐसी हैं, आपका मज़हब ऐसा है। मतलब कि उनके मज़हब को हम बुरा नहीं कह सकते, उनके मज़हब को हम गलत नहीं कह सकते। तो अगर ये इस तरह ना हो तो बिल्कुल ये तनाज़त ख़त्म हो सकते हैं। ख़त्म हो सकते हैं। आपने इनकी राय सुनी, अच्छी राय है कि हमें एज ए ह्यूमन बीइंग भी कुछ चीज़ों को लेकर चलना चाहिए। अगर हम मज़हब है, मेरा मज़हब इस्लाम है और मैं ये समझता हूँ, इनका मज़हब अगर इस्लाम है, मेरा भी मज़हब इस्लाम है, और मैं समझता हूँ कि किसी हिंदू को जो पढ़ा लिखा और बाशऊर हिंदू होगा या किसी भी रिलीजन से तल्लुक़ रखता होगा, रिलीजियस से तल्लुक़ रखता होगा, उसे मेरे मज़हब से कोई मसला नहीं। मसला उसे ये होगा कि अगर हम उसे बुरा कहेंगे या उसे कहेंगे कि ये आपका मज़हब गलत है। जब हम उसके मज़हब को छेड़ेंगे, जब हम उसके अंदर इन्वॉल्व होंगे, जब हम उसके कल्चर को, उसकी इबादत को, उसके एक जो भी उसका है, उसको जब हम उसके अंदर इन्वॉल्व होंगे, उसको गलत कहेंगे, उसके अंदर छेड़छाड़ी करेंगे, तब ये नफ़रत पैदा होगी। ये नफ़रत तभी अगर हम वो अपनी इबादत करते हैं, हम अपनी इबादत करते हैं, उनका अपना मज़हब है, हमारा अपना मज़हब है, उनकी अपनी तलीमात हैं, हमारी अपनी तलीमात हैं, उनका अपना कल्चर है, हमारा अपना कल्चर है, तो अगर हम इसको बिल्कुल ऐसे ही चलते रहे, हम अपना अपना है, वो अपना अपना है, तो ये नफ़रत नहीं पैदा होगी। ये नफ़रत तभी पैदा होगी जब हम उनको बुरा कहेंगे, जब हम उनको गलत कहेंगे, वो हमारे मसलब को, मतलब कि हमारे मज़हब को बुरा कहेंगे, हमारे मज़हब को गलत कहेंगे, तो ये तभी नफ़रत, ये तभी सब कुछ पैदा होता है, क्रिएट होता है। आप हिंदू से या काफिर से नफ़रत करते हैं? नहीं, मैं मतलब कि इस तरह तो नफ़रत नहीं करता। एज ए ह्यूमन बीइंग पूछ रहा हूँ आपसे, मज़हब के हवाले से। अगर एज अ ह्यूमन देखा जाए तो सर वो भी इंसान है, ठीक है। वो भी क्या, वो ही इंसान है, हम भी इंसान है। बी वाला भी कंसेप्ट। उनका खुदा भी वही है जिसने उनको बनाया, हमारा खुदा भी। ये एक अलग बात है कि उनको मतलब कि एक ऐसी तलीमत दी गई है, वो कहते हैं कि हम देवता को मानते हैं, हम भगवान को मानते हैं, ये एक अलग, वो उनके एक अपनी है। लेकिन अगर ये देखा जाए कि उनका जो एक मज़हब है, मतलब जो अगर एक इंसानियत के तौर पर देखा जाए तो वो तो एक ही है, उसको तो हम नहीं ना गलत कहें। इंसानियत सबसे बड़ा मज़हब है, आपका कहने का मतलब ये, और मेरा भी यही एक फोकस है कि इंसानियत को फॉलो करें। बाकी मज़हब जो आपके हैं वो पर्सनल हद तक रखें, अपनी हद तक रखें। जब तक आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करता उस मज़हब के हवाले से, आप भी किसी डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। बहुत शुक्रिया सर, अच्छा लगा आपसे बात करके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मुबशिर अली। मुबशिर अली। आपका नाम? हाफिज़ अब्दुल रज़ाक। हाफिज़ अब्दुल रज़ाक, अच्छा नाम है। क्या करते हैं? स्टूडेंट हैं। स्टूडेंट है। अच्छा सर, मेरा आज का टॉपिक ये है, आज जिस चीज़ पे मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और जो मेरा लोगों से क्वेश्चन है, पाकिस्तानियों से क्वेश्चन है कि हिंदू, काफिर, ये जब आप वर्ड सुनते हैं क्या आता है आपके माइंड में? बेसिकली हम तो मुस्लिम हैं, अगर हम कोई काफिर और हिंदू के बारे में सुनेंगे तो वो हमारे रिलीजन में है ही नहीं। तो हम हमारे रिलीजन में मतलब कि हम मुस्लिम हैं लेकिन हम इंसान भी हैं, तो अगर इंसान के हवाले से सोचें, एज ए ह्यूमन बीइंग हम सोचें, तो फिर क्या ख्याल आता है? जी, अगर वो पाकिस्तानी कंट्री में आए ना, तो हम उनको बेसिकली उनको सारे उनके हकूक़ मिलने चाहिए। वो उनकी मर्ज़ी, वो उनका मज़हब है, वो हम भी मुसलमान हैं ना, हम इंसान हैं, हमारी मर्ज़ी, हमने अपना मज़हब चूज़ किया। उनकी मर्ज़ी, उन्होंने जौन सा मर्ज़ी चूज़ किया, हमें उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना। नहीं, उनको अपने हकूक़ मिलने चाहिए। जिस तरह हम बाहिफाजत बाहर फिर रहे हैं, हमें सिक्योरिटी जिस तरह है वो हमारी हिफाजत के लिए है, उनकी भी सिक्योरिटी हिफाजत के लिए होनी चाहिए, उनको भी पूरे हकूक़ मिलने चाहिए। ठीक है, ज़बरदस्त। आप ये बताएं, आपको ये इस चीज़ से तो आप एग्री करेंगे कि पाकिस्तान इंडिया को ले लें, या फिर आप चलें पाकिस्तान इंडिया को छोड़ें, वैसे ओवरऑल मुसलमान या हिंदू को ले लें तो, या काफिर को ले लें, वर्ड काफिर यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि पाकिस्तान में ज़्यादातर हिंदू से मतलब काफिर ही लिया जाता है। तो अगर हिंदू या काफिर को ले लें तो कैसे इनमें जो इख्तलाफात हैं, मज़हब अपनी जगह, हम अपने मज़हब को फॉलो करें, वो अपने मज़हब को फॉलो करें, लेकिन जो एज ए ह्यूमन बीइंग हम इख्तलाफात कैसे ख़त्म कर सकते हैं, कैसे मिल के चल सकते हैं? हम उनके साथ इस तरह चल सकते हैं बॉस के, आप जैसे किताब ने आपने पढ़ी नहीं है तो आप उसको जज नहीं कर सकते। हम उनको उनके मज़हब से जज नहीं कर सकते, क्योंकि एक कोटेशन भी है, नेवर जज अ बुक बाय इट्स कवर। तो हम उनको उनके मज़हब से जज नहीं कर सकते एज अ ह्यूमन बीइंग, क्योंकि वो अगर अपने मज़हब में है तो रब उनको भी दे ही रहा है। तो अगर हम उनको ह्यूमन बीइंग के तरह देखें तो हम उनसे नफरत जो है ना वो नहीं करनी चाहिए। जैसे हम घूम रहे हैं, हमें सिक्योरिटी मिलती है, उनको भी मिलनी चाहिए। वो लोग आए, उनके पास भी फ्रीडम होना चाहिए, जहाँ मर्जी जाएं। कोई ये ना कहे जी हिंदू जा रहा है, काफिर जा रहा है। हम वो अपने क्या नाम है, एज अ ह्यूमन बीइंग उनको यही इंसान के तौर पे देखा जाए, क्योंकि इंसान के तौर पे देखा जाए, ये हिंदू काफिर का, अगर इस्लाम को साइड पे या मज़हब को साइड पे रख के सोचें एज ए ह्यूमन बीइंग, तो हमें उन्हें यही सोचना चाहिए जैसे हम इंसान है वैसे वही इंसान है, और दोनों इक्वलिटी बेस पे होना चाहिए। आप कुछ कहना चाहेंगे इस हवाले से? ये ऐसे नफरत कम हो सकती है? नफ़रत ऐसे ही कम हो सकती है कि आपस में प्यार मोहब्बत हो,
یہ نہ سوچا جائے کہ یار وہ ہندو ہے وہ کافر ہے. ایز اے ہیومن بینگ جس طرح ہم انسان ہیں وہ بھی انسان ہے, وہ بھی 2 روٹی کھاتے ہیں, ہم بھی 2 روٹی کھاتے ہیں. اس حساب سے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ وہ بھی ہیومن بینگ ہیں تو ہم بھی ہیومن بینگ ہیں. ہمیں جس طرح ہم اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ چلتے ہیں اسی طرح ہمیں اگر کافر کوئی دوست ہے تو اس کے ساتھ بھی ویسے ہی چلنا چاہیے. بالکل, یہ ہیں جی پاکستان کے نوجوان جو آپ کو امیج بتایا جاتا ہے, کافی حد تک وہ بھی پاکستان میں موجود ہے. کچھ لوگ سوچتے ہیں جی یہ ہندو ہے یا کافر ہے اس سے نفرت کرو, لیکن ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو پڑھا لکھا طبقہ ہے, جو اسٹوڈنٹس ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ اسلام مذہب یہ اپنی جگہ پہ اس کی رسپیکٹ ہے, ہم اپنے مذہب کی رسپیکٹ کریں وہ اپنے کی کریں, لیکن جب ایز اے ہیومن بینگ بات آئے تو پھر وہ ہمارے برابر ہیں, بالکل برابر ہیں. نہ وہ 0% نیچے ہیں نہ ہم 0% اوپر ہیں یا نیچے ہیں. تو ہمیں ایز اے ہیومن بینگ ایکویلٹی بیس پہ کام کرنا چاہیے اور ایکویلٹی بیس پہ ٹریٹ کرنا چاہیے. بہت شکریہ, اچھا لگا آپ سے بات کر کے. جی تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو. آپ کو ویڈیو کیسی لگی ہے مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیں, اور لوگوں کی رائے, پاکستانیوں کی رائے آپ نے سنی, آپ کو آئیڈیا ہوا ہوگا کہ پاکستان کے نوجوان کی سوچ بدل رہی ہے, پاکستان کے نوجوان میں بہتری آ رہی ہے, پازیٹیوٹی آ رہی ہے. جو آپ کو دکھایا جاتا رہا ہے یا جو آپ لوگ دیکھتے ہیں وہ بھی کافی حد تک ٹھیک ہے, لیکن بہتری بھی آ رہی ہے. اب میں بات کرتا ہوں اپنی کہ اس ایشو پر اگر بات کی جائے, اس ٹاپک پر بات کی جائے, تو میری رائے یہ ہے کہ ہمیں اگر میں مسلمان ہوں تو مجھے اپنے مذہب کو فالو کرنا چاہیے, لیکن ساتھ ہی ساتھ دوسرے جتنے بھی مذہب ہیں ان کی رسپیکٹ کرنی چاہیے. اور اگر بہتری کی بات کی جائے کہ کیسے نفرتیں کم ہو سکتی ہیں ہندوؤں میں, مسلمانوں میں, سکھوں میں, عیسائیوں میں, تو وہ صرف اور صرف اس طریقے سے کم ہو سکتی ہیں کہ ہم اپنے مذہب کو اپنے پرسنل ایک فیل تک رکھیں. جب ہم دیکھیں پبلک کے ساتھ ہمارا کوئی لین دین ہو یا لوگوں کے ساتھ ہمارے تعلقات ہوں تو مذہب کی بنا پر نہیں, ہم انہیں دیکھیں ایز اے ہیومینٹی کے طور پر, ایز اے انسانیت کے طور پر ان کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہتر کریں. جب انسانیت کے طور پر تعلقات بنائیں گے تو ڈیفینیٹلی بہتر ہوں گے. امید کرتا ہوں میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی, اور اگر پسند آئی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں, ویڈیو کو شیئر کریں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے پیس آؤٹ, اللہ حافظ.